قرآن پاک کی آیات میں ہوا کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بارش کا ذکر اس طرح کیا گیا، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ بارش کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہوا ہے۔ بیسویں صدی کی ابتدا تک بارش اور ہوا کا واحد معلوم رشتہ یہ تھا کہ ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے، جبکہ جدید موسمیاتی تحقیقات سے بارش کی ساخت میں ہواؤں کا زرخیز عمل کو ظاہر کیا ہے۔ ہوا کا یہ زرخیز عمل اس طرح عمل پذیر ہوتا ہے۔ سمندروں میں جھاگ بننے کی وجہ سے بے شمار ہوائی بلبلے بنتے ہیں۔ ان بلبلوں کے پھٹنے پر ہزاروں کی تعداد میں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے کے برابر قطر رکھنے والی ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذرات، جو ایروسول کہلاتے ہیں، زمین سے اڑنے والے گرد و غبار سے مل کر ہوا کے ذریعے کرہ آباد کی اوپری تہہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے بلندی تک پہنچنے والے یہ ذرات وہاں موجود آبی بخار سے ملتے ہیں۔ آبی بخارات ان ذرات کے گرد جم کر پانی کا قطرہ بناتے ہیں۔ یہ آبی بخارات پہلے ایک دوسرے کے قریب آ کر بادل بناتے ہیں اور پھر زمین پر بارش کی صورت برس جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہے۔ ہوا پانی میں موجود ان آبی بخارات کو زرخیز کرتی ہے، جو سمندر سے اٹھاتی ہے اور بالآخر بارانی بادلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ہواؤں میں یہ خصوصیت نہ ہو تو فضا میں موجود آبی بخارات کبھی نہ بن سکے اور بارش نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بارش کی تیاری میں ہوا کا ناگزیر کردار صدیوں پہلے قرآن پاک کی آیت میں اس وقت بتایا گیا جب لوگ مظاہر قدرت کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ بارش کے متعلق دوسرا اور واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ کہ بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے۔ اسی نے آسمانوں سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی موت کے بعد نکالے جاؤ گے۔ بارش کا یہ اندازہ بھی جدید تحقیقات سے دریافت ہوا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں تقریباً 6 لاکھ ٹن بخارات زمین سے ہوا میں اڑتے ہیں۔ یہ شمار ایک سال میں سالانہ 513 کھرب ٹن پانی کے برابر ہے۔ یہ تعداد سال بھر میں ہونے والی بارش کی مقدار کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایک مقررہ اندازے کے مطابق جھپٹتی گردش میں رہتا ہے۔ زمین پر موجود زندگی اس بارانی گردش پر انحصار کرتی ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر لے، اس گردش کو مصنوعی طور سے تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس تعداد سے معمولی تبدیلی بھی ایک زبردست ماحولیاتی توازن کا بحران پیدا کر دے گا، جس کا نتیجہ زمین پر حیات کا خاتمہ ہوگا۔ پھر بھی یہ کبھی نہیں ہوتا اور ہر سال بارش مقررہ اندازے سے برستی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں منکشف کیا گیا ہے۔ سمندروں کا آپس میں اختلاط نہ ہونا۔
سمندروں کی ایک حالیہ دریافت شدہ خصوصیت قرآن پاک کی ایک آیت میں مذکور ہے۔ اس نے 2 سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ سمندروں کے ملنے کی یہ خصوصیت جس میں ایک آڑ رہتی ہے، حال ہی میں ماہر بحریات نے دریافت کی ہے۔ ایک طبعی طاقت کی بنا پر جو سطحی تناؤ کہلاتی ہے، پڑوسی سمندروں کو پانی یکجا نہیں ہوتا۔ سمندروں کے مختلف کثافت کی وجہ سے سطحی تناؤ انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا اور درمیان میں دیوار کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا دلچسپ رخ یہ ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کو طبیعیات اور سطحی تناؤ کا کوئی علم نہیں تھا، اس وقت قرآن نے انکشاف کیا۔